پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم یا اسکیمز پاکستان کے اندر پراپرٹی ریئل اسٹیٹ تو بالکل ایک اسکیم کی بجائے اسکیم بن کے رہ گیا ہے۔ اس کی زندہ مثال حال ہی میں ہونے والے سیلابی حادثات جو کہ پنجاب اور لاہور میں واقع ہو رہے ہیں۔ کہیں کسی پولیٹیشین کی سوسائٹی ڈوب رہی ہے تو کہیں گورنمنٹ کی پلانڈ سوسائٹیز راوی ندی کی نظر ہو چکی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف شہر کراچی میں ہی مسئلہ ہے ریئل اسٹیٹ اور سوسائٹیز کے حوالے سے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ کیا ہے حقیقت، کیا ہے سچائی، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ویئرس، میرا نام حسام الدین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹیک پاکستان۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ویورس، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ ابھی جو حالیہ سیلاب کی صورتحال چل رہی ہے پنجاب اور پورے پاکستان کے اندر، آلموسٹ جو ہے وہ کھیت کلیان سوسائٹیز یہاں تک کہ شہر کے شہر ڈوبے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت منظر عام پر ہے اور تنقید کا نشانہ ہے وہ ہے پارک ویو سوسائٹی اور راوی سٹی۔ بیسیکلی یہ جو دو سوسائٹیز ہیں، یہ ان کا زیادہ نام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک تو کہہ لیں کہ ایلیٹ کلاس کیٹیگریز میں آتی ہیں، دوسرا بالکل جو ہے وہ ندی کنارے بنی ہوئی سوسائٹیز ہیں، اور اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ اربن فلوڈنگ کا کھلی دعوت دینے والی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ریویو کریں گے سب سے پہلے جو سیلاب کی صورتحال ہے پارک ویو سٹی کی، اور اس کے علاوہ راوی سٹی کی۔ پارک ویو سٹی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے، بلکہ اسکیم بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ راوی کی جو ندی کنارے جو زمین تھی اس کو دریا کنارے اس زمین کو جو ہے وہ ہتھیایا گیا ہے، اور اس پہ کافی رپورٹس بھی جو ہے وہ پہلے بھی اخباروں میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ 2022 کے اندر بھی اس کے اوپر ایک آواز اٹھائی گئی تھی کہ ایل ڈی اے کی طرف سے کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ سیف نہیں ہے ریزیڈینشل پرپس سے بھی اور کسی اور کمرشل پرپس کے حوالے سے بھی، کیونکہ دریا کنارے ہونے کی وجہ سے اس کی جو زمین ہے وہ ایک تو نم ہے، جس پہ کوئی ہائی رائز بلڈنگ بنانا بہت خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز ایل ڈی اے اور دیگر جو اس کے انڈر میں آتے ہیں انہوں نے اس کی سخت مخالفت بھی کری تھی، لیکن اس میں ایک بہت زیادہ نام سننے میں آتا ہے علیم خان صاحب کا، جو کہ ایک پولیٹیشین ہے پاکستان کے۔ لیکن یہاں پہ زیادہ تر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پولیٹیشین کوئی بھی بزنس کرتا ہے، چاہے وہ ووٹوں کا بزنس ہو چاہے وہ نوٹوں کا بزنس ہو، اس کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، نہ آپ کی جان سے، نہ کسی کے ہماری جان و مال سے، نہ کسی بھی قسم کی کسی بھلائی سے۔ ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ بس یار نوٹ لگاؤ اور نوٹ کماؤ۔ تو علیم خان صاحب نے 2004 کے اندر عمار بلڈر سے جو ہے یہ زمین خریدی، جب اس کا نام تھا ریور ایج سٹی کے نام سے، اس کا جو ہے ایک ٹریڈ مارک تھا، جو اس کا برانڈ نیم تھا وہ ریور ایج سٹی تھا، جو کہ آلموسٹ 765 کینال کے اوپر مشتمل تھا۔ اگر میں اس کی ایکڑ میں بات کروں، 3000 ایکڑ پر مشتمل ہے یہ سوسائٹی۔ تو علیم خان صاحب نے اس کو خریدا 2010 کے اندر، اور اس کا نام دوبارہ سے رکھا گیا جس کا نام تھا پارک ویو سٹی۔ اس کے بعد 2012 سے اس کو ایکسٹینڈ کرانے کی کوشش کی گئی 2012 میں ایل ڈی اے کے تھرو، اور لیکن ایل ڈی اے نے اتنی آسانی سے اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک ایگریکلچر لینڈ بھی تھا۔ ایگریکلچر لینڈ بہت قیمتی لینڈ ہوتا ہے جہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے، فصلیں اگائی جاتی ہیں، لیکن اپنے فائدے کے لیے جو ہے آپ ایگریکلچر لینڈ ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا لینڈ ہو، اس کو خریدا جا سکتا ہے، ایسا ہمارے پولیٹیشین سوچتے ہیں۔ تو اس کی اکثریت جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر مشتمل تھی اس وقت، اور اس میں جو اس کا ماسٹر پلان تھا اس کے علاوہ 15,000 مزید جو ہے وہ پلاٹس اس میں شامل کیے جانے تھے۔ تو اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کس طرح کام کرتی ہے۔ اس کے اوپر صرف تقریباً ایل ڈی اے کی طرف سے 17 نوٹسز جاری ہوئے اور نیب کی طرف سے نوٹس بھی لیا گیا، لیکن کوئی مزید کوئی کارروائیاں اس کے اوپر ہوئی بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ جو لیک ویو سٹی ہے وہ جو پارک ویو سٹی ہے وہ پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو بڑے نامور کہہ لیں کہ انفلوئنسر سلیبریٹیز جو ہے یہاں پہ رہتے ہیں، ابھی جیسے ایک انفلوئنسر ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کا نام تو میں نہیں لوں گا یہاں پہ، ان کا بھی گھر ڈوبا ہوا تھا، میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ ان کے مطابق ان کی کروڑوں روپے کا سامان، ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی بھی
کسی صرف ایک چھوٹی سی اپلائنسز کی بات کر لیں تو لاکھوں روپے کے وہ بن جاتے ہیں، اور فرنیچر وغیرہ اور دیگر چیزیں ملا کے، تو اس پہ بھی کافی جو ہے ان کا نقصان اس پہ ہوا ہے۔ اس پہ ایک انڈیویجول کی بات ہے، وہاں پہ اور مزید لوگ بھی ہیں جن کو جو ہے وہ ریسکیو کر کے نکالا گیا، جن کو جو ہے وہ بوٹس میں ان کو ذلیل و خوار کر کے، رسوا کر کے، کہ جو لوگ گاڑیوں میں اور جو ہے وہ بڑی بڑی کہتے ہیں ایس یو ویز میں سفر کرتے ہیں، ان کے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی فیملیز کو الٹی سیدھی جو بوٹس میں ڈال کے بس اپنی جان بچانے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ حیرت کن بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ تکلیف جھیلنی پڑ رہی ہے لاہور اور پنجاب کے اندر، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ٹائم بعد جب یہ پانی یہاں سے نکل جائے گا، پانی کھڑا تو نہیں رہے گا، پانی نکل جائے گا، جگہ سوکھ جائے گی، اور ہم یہ بات بھول بھی جائیں گے، اور علیم خان صاحب یا اور جو دیگر جتنے بھی اس میں لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ ایک امید ہے، کیونکہ یہاں پہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی بڑے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ مزید رپورٹس کے مطابق، جو پرانی رپورٹس ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 2004 سے 2010 کے درمیان 300 بلین کی کرپشن کا بھی اس کے اوپر اندیشہ دیکھا گیا ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا پروفٹ اور کتنا جو ہے وہ مال پانی جو ہے اس سوسائٹی کے تھرو کھایا گیا ہے۔ لوگ، صرف یہ میں نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک انڈیویجول آدمی نہیں کہہ رہا، میں تو ویسے سوسائٹیز کو، کراچی کی سوسائٹیز کو ریویو کرتا ہوں، تو مجھے اس کے اوپر دیکھنے کو مجھے ملا کہ یار کافی صرف کراچی کا ہی مسئلہ نہیں ہے سوسائٹیز کا، کیونکہ یہاں پہ کافی ہیرا پھیری اور 2 نمبر کی چیزیں، اور اگر کوئی 1 نمبر سوسائٹی ہے بھی تو اس میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ ابھی ایک حال ہی میں سوسائٹی تھی جس کا نام جو ہے، میں نے اس کا ایک ویڈیو بنائی تھی نیا ناز آباد کے حوالے سے، اس میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کا بھی وہی حال ہوا بارش کے اندر، لیکن اس میں سے پانی ریموو ہو گیا، نکل گیا، لیکن یہ ایک تکلیف ہوتی ہی کیوں ہے؟ اگر عام شہر سے ہم بات کریں کہ عام شہر سے اگر کمپیئر کیا جائے کسی سوسائٹی کو، تو لوگ اسی وجہ سے موو کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ ہمیں اچھا محل وقوع ملے گا، اچھی چیزیں ملیں گی، لیکن جب اس طریقے سے ہوگا کہ لوگوں کے گھر ڈوب جائیں تو یہ قابل قبول بات بالکل بھی نہیں ہے۔ راوی سٹی کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تو راوی سٹی جو ہے وہ آلموسٹ 1.5 لاکھ ایکڑ کے اوپر مشتمل ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹڈ سوسائٹی ہے۔ یہ لاہور اور شیخو پورہ کے درمیان آتی ہے، اور اس کی جو ایکوزیشن لینڈ ہے، مطلب یہ جو زمین ہے، یہ زمین کاشتکاروں اور کسانوں سے لی گئی ہے، اور وہ بھی ایسے ویسے نہیں لی گئی۔ حامد میر ایک بڑے جو ہے وہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنی ایک ٹاک شو کے اندر یہ بتایا ہے، اپنی ایک کنورسیشن کے اندر یہ بتایا ہے کہ راوی سٹی کی زمین ہتھیانے کے لیے، وہاں کی زمین کو ایکوائر کرنے کے لیے نہیں، گریب کرنے کے لیے، دبوچنے کے لیے جو ہے وہ ٹگ آف وار ہوئی ہے روڈا اور جو کسان ہیں ان کے درمیان۔ روڈا بیسیکلی ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو کہ زمین ایکوائر کرتی ہے اور معاملات دیکھتی ہے پنجاب کی زمینوں کے، جو راوی کے کنارے جتنی بھی زمینیں آتی ہیں۔ اور یہی نہیں، اور جن لوگوں نے زمینیں دینے سے انکار کر دیا ان کے اوپر جو ہے وہ نہ تو صرف مقدمات کیے گئے، کوئی لیگل ایکشن لیا گیا، بلکہ ان کو ذلیل و خوار کر کے ان کے اوپر دہشت گردی کے بھی الزامات لگائے گئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ آلریڈی جو موجود ہیں، انہی کو عکس کر کے میں ایک ریویو دے رہا ہوں۔ یہ جو پوری صورتحال اس وقت چل رہی ہے، لوگ کافی جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہیں، لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کے اور آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ سے بڑے دل سے جو ہے وہ بد دعائیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو، کہ جن لوگوں کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ جان بھی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، مال بھی برباد ہو رہا ہے، فیملیز بھی رو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید ان کو تکلیف کا بھی سامنا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ کراچی شہر کے اندر یہ صرف مسئلہ ہے کہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، سوسائٹیز جو ہے وہ ڈوب جاتی ہیں، کہیں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی کہیں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، اور مزید بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیگیلٹیز، انکروچمنٹ، لیکن یہاں تو دریا کنارے اتنی بڑی انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے جس کا ہمیں آج تقریباً کوئی 20 سال بعد پتہ چل رہا ہے، کہ جب جو راوی ہے وہ اپنی اوریجنل لوکیشن پر اپنی ٹریسز کو فالو کرتے کرتے، اپنے جو پرانی جگہ ہے اس کو فالو کرتے کرتے پہنچ چکا ہے۔ ابھی ایک تصویر میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی تھی کہ جو بادشاہی ماسک ہے اس کے پاس کبھی پہلے زمانے میں راوی جو دریا ہے وہ گزرا کرتا تھا، وہ اب دوبارہ سے اپنی اوریجنل جگہ پہ واپس آ چکا ہے۔ تو ویئرز، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میری ہوگی کراچی کے کچھ مسئلے مسائل، اور خاص کر کے نارتھ کراچی
اور نارتھ ناظر آباد کے کچھ مسئلے مسائل کے حوالے سے. تو دیکھتے رہیے پراپ ٹیک پاکستان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین. جزاک اللہ.